أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سورة الليل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشاه والنهار إذا تجلاه وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، واللیل رات کی قسم، اذا یغشا جب وہ ڈھانک لے، قسم رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، والنہار اور دن کی، اذا جب تجلی وہ روشن ہو اور دن کی جب روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، وما اور جو خلق اس نے پیدا کیا، الذکر نر والانثی اور مادہ، اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، ان بے شک سعیکم تمہاری کوشش، لشتی مختلف، تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے، یعنی جس طرح دنیا میں رات اور دن نر اور مادہ مختلف متضاد چیزیں پیدا کی گئی ہیں، تمہارے اعمال اور کوششیں بھی مختلف متضاد ہیں، پھر ان مختلف اعمال و مساعی پر ظاہر ہے ثمرات و نتائج بھی مختلف ہی مرتب ہوں گے، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ آتَى سو جس نے دیا، وَاتَّقَى اور پرہیزگاری اختیار کی، سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ اور سچ جانا، بِالْحُسْنَى اچھی بات کو، سچ جانا بھلی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ پس ہم ان قریب اسے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسانی، تو اس کو ہم سے پہنچا دیں گے آسانی میں، یعنی جو شخص نیک راستہ میں مال خرچ کرتا اور دل میں خدا سے ڈرتا ہے اور اسلام کی بھلی باتوں کو سچ جانتا اور بشارات قربانی کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے لیے ہم اپنی عادت کے موافق نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے اور انجام کار انتہائی آسانی اور راحت کے مقام پر پہنچا دیں گے جس کا نام جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَأَمَّا اور جو من بخیل جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ رہا، اور جس نے نہ دیا اور بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وَكَذَّبَ اور جھٹلایا بِالْحُسْنَى اچھی بات کو، جھوٹ بجانا بھلی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ پس ہم ان قریب اسے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَى دشواری سختی، سو اس کو ہم سہج پہنچا دیں گے سختی میں، یعنی جس نے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ نہ کی اور اسلام کی باتوں اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹ جانا، اس کا دل روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا، نیکی کی توفیق سلب ہوتی جائے گی اور آخرکار آہستہ آہستہ عذاب الہی کی انتہائی سختی میں پہنچ جائے گا۔ یہی اللہ کی عادت ہے کہ سعداء جب نیک عمل اختیار کرتے ہیں اور اشقیاء جب بد عمل کی طرف چلتے ہیں تو دونوں کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو انہوں نے تقدیر الہی کے موافق اپنے ارادے اور اختیار سے پسند کر لیا ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، سورۃ نمبر 17، سورۃ الاسراء آیت نمبر 20۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، وما یغنی اور نہ فائدہ دے گا عنہ مالہ اس کو اس کا مال، اذا جب تردی وہ نیچے گرے گا، اور کام نہ آئے گا اس کے مال اس کا جب گڑھے میں گرے گا، یعنی جس مال و دولت پر گمانڈ کر کے یہ آخرت کی طرف سے بے پرواہ ہو رہا تھا وہ ذرا بھی عذاب الہی سے نہ بچا سکے گا۔ ان علینا للہدیٰ، ان بے شک علینا ہم پر ہمارا ذمہ، للہدیٰ البتہ راہ دکھانا ہمارا ذمہ ہے، راہ سجا دینا،
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، وَإِنَّ اور بے شک لنا ہمارے لیے للآخرت آخرت اور الأولیٰ دنیا، اور ہمارے ہاتھ میں آخرت اور دنیا، یعنی ہماری حکمت اس کو مقتضی نہیں کہ کسی آدمی کو زبردستی نیک یا بد بننے اس پر مجبور کریں۔ ہاں یہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ سب کو نیکی بدی کی راہ سجا دیں اور بلائی برائی کو خوب کھول کر بیان کر دیں، پھر جو شخص جو راہ اختیار کر لے دنیا اور آخرت میں اسی کے موافق اس سے برتاؤ کریں گے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، نارًا تَلَظَّىٰ آگ بھڑکتی ہوئی، سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی، اس ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے شاید دوزخ کا وہ طبقہ مراد ہوگا جو بڑی بھاری مجرموں بدبختوں کے لیے مخصوص ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، نہ یصلاھا داخل ہوگا اس میں الا الاشقی مگر بدبخت، اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے۔ الذی کذب وتولی، الذی کذب جس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہی کرے گا، گرے گا، پھر کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ کما تدل علیہ النصوص۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا، الاتقیٰ بڑا پرہیزگار، بچا دیں گے اس سے بڑے ڈرنے والے کو، یعنی ایسے لوگوں کو اس کو ہوا تک بھی نہیں لگے گی، صاف بچا دیے جائیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، الذی یؤتی جو دیتا ہے مالہ اپنا مال، یتزکی پاک کرنے کو، جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو، یعنی نفس کو رذیلہ بخل و طمع وغیرہ سے پاک کرنا مقصود ہے، کسی طرح کا ریا اور نمود نمائش یا دنیاوی اغراض پیش نظر نہیں۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزی، وما اور نہیں لأحد کسی کے لیے عنده اس پر من نعمت احسان سے تجزی بدلہ دی جائے، اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، الا ابتغاء مگر چاہیے کہ وجہ ربہ اپنے رب کے رضا الاعلی بلند و برتر، مگر واسطے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ اور ان قریب یرضیٰ راضی ہوگا، اور آگے وہ راضی ہوگا، یعنی خرچ کرنے سے کسی مخلوق کے احسان کا بدلہ اتارنا مقصود نہیں، بلکہ خالص رضا مولا کی طرف اور دیدار الہی کی تمنا میں گھر بار لٹا رہا ہے، تو وہ اطمینان رکھے کہ اس ضرور خوش کر دیا جائے گا اور اس کی یہ تمنا ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تنبیہ اگرچہ مضمون آیات کا عام لیکن روایات کثیر شاہد ہیں کہ ان آخری آیات کا نزول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوا، اور یہ بہت بڑی دلیل ان کی فضیلت و برتری کی ہے۔ ذہ نصیب اس بندے کے جس کے اتقاء ہونے کی تصدیق آسمان سے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ نمبر 49 سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، اور خود حضرت حق سے اس کو وَلَسَوْفَ یرضیٰ کی بشارت سنائی جائے۔ فی الحقیقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں وَلَسَوْفَ یرضیٰ کی بشارت کا ایک انعکاس ہے اس بشارت عظمیٰ کا جو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں آ رہی ہے۔ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ نمبر 94 سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5۔